خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سب سے پہلے ادارہ حاضہ میں خدمت کرنے والے، انتظامات کرنے والے اور معاونت کرنے والے جملہ احباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور رب تعالی سے دعا گو ہوں کہ رب کریم اپنے فضل کرم سے ان کی یہ محنت اور سعی اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. آج فتنے کا دور ہے، اور اس پر فتن دور میں جس کسی کو دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق اللہ دے دے تو یہ سب سے بڑا اس پر اللہ تعالی کا انعام ہے. آج کا عام مزاج یہ ہے، جس بندے کے پاس دھن دولت زیادہ ہو، بینک بیلنس زیادہ ہو، دنیا کی ریل پیل زیادہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں اللہ اس سے بڑا ہی کیا ہے، اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہے. بھلا اس غریب کو کلمے بھی یاد
نہ ہو فرائض واجبات سنن مستحبات کا بھی پتہ، تو خیال کیجئے گا یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلامی سوچ کیا ہے؟ ایک دن نبی اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ، بلند آواز سے کہو صلی اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، ایک بندے کا گزر ہوا، لازمی بات ہے مسلمان ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ کیسا شخص ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ اتنے نام والا ہے، ترے والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے، نسب والا ہے کہ جس گھر میں بھی رشتے کے لیے پیغام بھیجے اسے کوئی انکار، جس کی سفارش کرے کوئی اس کی سفارش کو رد، اور جس جگہ کھڑے ہو کے بولنا شروع کر دے تو لوگ اس کی بات کو سننا شروع کر دے، بڑی شان والا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو حدیث میں لفظ ہیں، ایک اور بندے کا وہاں سے گزر ہوا، من فقراء المسلمین، بڑا فقیر قسم کا مسلمان، جس کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ پہننے کے لیے اچھا لباس ہے، من فقراء المسلمین، ایک فقیر بندہ گزرا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ جہاں سے رشتہ مانگے اسے رشتہ کوئی نہ دے، جہاں سفارش کرے اس کی سفارش کوئی نہ قبول کرے، جہاں بولنے کے لیے کھڑا ہو اس کی بات کوئی بھی نہ سنے۔ میرے مرشد نے فرمایا پہلا جو گزرا تھا جس کی تم نے تعریفیں کی تھیں، اگر اس جیسے بندوں سے یہ دنیا بھر دی جائے تب بھی اس فقیر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس پرفتن دور اللہ نے مجھے اور آپ کو دین سیکھنے سکھانے سننے سنانے کے لیے کچھ دیر اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، تو اس پہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ لفظ پر فتن آ گیا تو میں اسی سے چلتا ہوں آگے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنوں کی بھرمار ہوگی، اندھیری رات کی طرح ہر طرف سے امت مسلمہ سے پر فتنے حملہ کریں، اور آج وہ وقت ہے، فتنے منہ کھولے کھڑے ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول، جب اتنے زیادہ فتنے ہوں گے تو پھر ان فتنوں سے بچنے کا اور نکلنے کا رستہ بھی تو بتا دیجئے۔ میرے مدنی نے کیا جواب دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے سوال کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول فتنوں کے بارے تو بتلا دیا ہے، یہ بھی بتلا دیں ان فتنوں سے نکلنے کا رستہ کون سا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی سن لے ان فتنوں سے نکلنے کا ایک رستہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو جو بندہ سینے سے لگا لے گا، اللہ کی کتاب کو سمجھنا شروع کر دے گا، اللہ کی کتاب کے مطابق عقیدہ بنائے گا، اللہ کی کتاب کے مطابق
اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا عمل، اپنی زندگی، اپنی صورت، اپنی سیرت سنوارے گا، جو اللہ کی کتاب سے تعلق مضبوط کر لے گا، اسے اللہ فتنوں سے بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے نا ایک بہت بڑا برتن بنایا اور فرمایا کہ اس کو میرے بندے نیکیوں سے بھریں گے تو جنت جائیں گے۔ فرشتے نے پوچھا اللہ پاک اتنا بڑا برتن ہے، اسے نیکیوں سے کون بھرے گا؟ فرمایا سے بھرنا مشکل نہیں ہے، میرا مومن بندہ اخلاص سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا تو یہ برتن بھر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بات ہے ایمان اور اخلاص کی۔ آپ تھوڑی توجہ کریں، قرآن کیسی کتاب ہے؟ آج تو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ قرآن رسم و رواج کی کتاب ہے، قرآن ہماری رسومات کا ذریعہ اور اعلی کار ہم نے اس کو بنا لیا ہے۔ جھگڑے ہو گئے تو قرآن پہ قسمیں اٹھا لو، بیٹی بہن کی رخصتی ہے تو اس کے سر پہ قرآن کی چھاؤں کر دو، زیادہ سے زیادہ جذبات آئے تو قرآن کے کچھ نسخے ہدیہ کر کے مسجدوں میں رکھ دو۔ ڈھیر لگے ہیں قرآن کے نسخوں کے مسجدوں میں، پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے سوچ میرے عزیز، یہ قرآن آیا کیوں؟ تھوڑی توجہ تو کر۔ لیکن خیال کر، میں آپ کو قرآن سے پہلے کے دور میں لے کے چلتا ہوں۔ کیا حالات تھے؟ مکے والوں کے عقائد اتنے گر چکے تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا خدا بناتے تھے، کبھی آٹے کا، کبھی ستو کا، کبھی لوہے کا، کبھی مٹی کا، خود ہی وہ بت بناتے، پھر اسے خود ہی پوجنے لگ جاتے تھے۔ اتنے گر چکے تھے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وہ اپنی بیوی کو غیر مرد کے پاس بھیجتے تھے تاکہ اس کے نسل سے میرا بیٹا پیدا ہو جائے، اور ایک عورت 10 مردوں سے تک وہ لڑائیاں چلتی ہیں۔ اللہ پاک نے فیصلہ کیا کہ اس آخری کتاب ہدایت کو نازل کیا جائے، اور اس آخری کتاب ہدایت کے لیے انتخاب کی آمنہ کے لال محمد رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے اور کئی دن وہاں اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، اور جب دانا پانی ختم ہوتا لوٹ کے آ جاتے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مزید دانا پانی کا بندوبست کر کے حوالے فرماتی، نبی علیہ السلام پھر عبادت کے لیے چلے۔ اسی حال میں کہ ایک دن نبی علیہ السلام غار حرا میں عبادت میں مصروف ہیں، اچانک فرشتہ آ گیا، اور پہلی ملاقات ہے اس فرشتے سے، اور فرشتے نے آتے ہی کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ، اے محمد پڑھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ما انا بقارئن، اے آنے والے مہمان، تو مجھے پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، آج تک میں نے کسی استاد سے پڑھا کوئی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے فرشتے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگایا، یوں زور دیا حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماتے مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی۔ پھر مجھے اس فرشتے نے چھوڑ دیا اور کہنے لگا اقرا، پڑھیے۔
میں نے پھر کہا ما انا بیکار ان، آج تک میں نے کسی سے پڑھا کوئی نہیں میرا استاد، کوئی نہیں۔ پھر اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، پھر زور دیا حتی بلغ منی الجہدا، یہاں تک کہ مجھے پھر تکلیف محسوس ہونے لگی۔ پھر جو مجھے چھوڑا تو فرمایا اقرا، پڑھیے، تو میری زبان پہ یہ جملے جاری ہو گئے، قرآن وحی کا آنا شروع ہو گیا۔ توجہ کر، اللہ نے فیصلہ کیا ساری کائنات میں جہالت کے گھٹاٹوپ اندھیرے ہیں، اللہ پاک نے اس جہالت کو دور کرنے کے لیے جس کتاب کو نازل کیا اس کا نام قرآن ہے۔ کفر اور شرک کے کلوں کو مسمار کرنے کے لیے اللہ نے جس کتاب کو نازل کیا اس کا نام قرآن ہے۔ اپنی پہچان کرانے کے لیے اللہ نے جس کتاب کو نازل کیا اس کا نام قرآن ہے۔ جنت کا راہ دکھانے کے لیے اللہ نے جس کتاب کو نازل کیا اس کا نام قرآن ہے۔ ولیوں کی پہچان کروانے کے لیے اللہ نے جس کتاب کو اتارا اس کا نام قرآن ہے۔ نبیوں کی شان سمجھانے کے لیے اللہ نے جس کتاب کو اتارا اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ سچا پکا مومن بنانے کے لیے اللہ نے جس کتاب کو اتارا اس کتاب کا نام کیا ہے؟ لیکن خیال کر میرے عزیز، اگر نبی علیہ السلام کا کوئی استاد ہوتا، کسی سے پڑھا ہوتا، کافر کہتے نہ یہ تو اپنے استاد سے سیکھ کے آیا ہے۔ اس لیے اللہ نے میرے مرشد کریم کو کسی کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا کوئی نہیں۔ میرے مدنی کی زبان پہ پہلی وحی جاری ہو گئی۔ اللہ اکبر، حضرت توجہ تو کرنا، پہلی وحی کیا ہے؟ اقرا، پڑھیے پڑھیے، بسم رب کا، بسم رب کا، ساتھ نام اپنے پالنہار کے، ساتھ نام اپنے پالنہار کے، اس لیے کہ سارے نبیوں کا پالنہار بھی اکیلا کون ہے؟ سارے ولیوں کا پالنہار بھی اکیلا کون ہے؟ سب کی روزی کا بندوبست کرنے والا اکیلا کون ہے؟ اقرا بسم رب کا، اے میرے نبی پڑھیے، لیکن پڑھنے سے پہلے میرا نام لینا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے خیال کرو میرے عزیزا، اس لیے خیال کر، میرے نبی نے سنت طریقہ سکھا دیا، جب بھی کوئی نیک کام شروع کرنے لگے تو کیا پڑھا کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، میرے مدنی کا زخم بدن لہو لہان ہے، زخموں سے چور ہے۔ میرے مدنی کریم اس حال میں طائف کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، ایک مقام پر نبی علیہ السلام خشک کھجور کے تنے کے نیچے بیٹھ گئے، سامنے باغ ہے انگوروں کا، عتبہ شیبہ کا باغ ہے، ہیں تو وہ کافر لیکن ہیں جو میرے نبی کے رشتہ دار۔ انہوں نے جب دیکھا ہمارے قبیلے کا جوان ہے، زخموں سے چور ہے تو ہمارا مذہبی مخالف، لیکن ان کے دلوں میں ترس آ گیا، یار بڑا زخمی ہے۔ اپنے ایک غلام کو کہنے لگے، او غلام ادھر آ، جس کا نام اداس تھا، وہ تھا عیسائی نصرانی، اسے کہنے لگے اس طرح کر، وہ درخت سے ایک گچھا اتار انگوروں کا اور لے جا، او ہمارا قومی بھائی محمد بیٹھا ہے، عبداللہ کا بیٹا، اسے انگور دے کے آ جا، ہے تو ہماری مذہبی مخالفت لیکن ہے تو بندہ خاندان کا۔ وہ انگور لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے انگور پیش کرتا ہے۔ توجہ کر، نبی علیہ السلام انگور کا ایک دانہ توڑتے ہیں، لیکن اس زخمی حالت میں، تکلیف کے عالم میں، شدت کی انتہا ہے، درد کی انتہا ہے، اس حالت میں بھی میرے مدنی نے اپنے رب کا نام لیے بغیر وہ دانہ منہ میں ڈالا کوئی نہیں۔ میرے مدنی کی زبان پہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
توجہ کر وہ اداس نام کا جو نصرانی بندہ ہے، جاگ رہے ہو، وہ اداس نام کا جو نصرانی بندہ ہے، اس نے جب نبی علیہ السلام کی زبان سے بسم اللہ کی صدا سنی، ایک دم کہنے لگا من انتا، آپ ہیں کون؟ مجھے تو یہاں مکہ اور گرد و نواح میں مزدوریاں کرتے کرتے زندگی گزر گئی ہے، یہاں تو ہر بندہ کوئی لات کا نام لینے والا، کوئی منات کا نام لینے والا، کوئی عزا کا نام لینے والا، کوئی حبل کا نام لینے والا، یہاں تو اللہ کا نام لینے والا میں نے دیکھا کوئی نہیں۔ آپ ہیں کون جو انگور کا دانہ منہ میں ڈالنے سے پہلے کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ میرے مدنی کریم نے پوچھا من انتا، تو بتا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں نینوا بستی سے آیا ہوں۔ کدھر سے آیا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو میرے بھائی یونس کے علاقے سے آیا ہے، اچھا تو میرے بھائی یونس کے علاقے سے آیا ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے آپ یونس پیغمبر کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سن، یونس بھی اللہ کا پیغمبر، میں اللہ کا آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا توجہ تو کرنا، ہدایت وہ نعمت ہے اللہ جسے چاہے دے دیتا ہے، نہ دے تو ابو جہل کو نہیں دیتا، جس کے دروازے پہ محمد کریم 100 دفعہ چل کے جائیں، نہ دے تو اللہ نہ دے ہدایت تو ابو طالب کو نہیں دیتا۔ اپنا بھتیجا منتیں کر کر کے سمجھا رہا ہے، لیکن دینے پہ آئے تو حبشے کے بلال کو دے دے، دینے پہ آئے تو اس اداس نصرانی کو دے دے۔ یہ اداس نصرانی ایک دم میرے مدنی کے چہرے کے بوسے لینے شروع کر دیتا ہے، میرے مدنی کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے دیر نہ کر، دیر نہ کر، دیر نہ کر، مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لے۔ بسم اللہ، سارے کہو بسم اللہ۔ یہ پانی پیتا ہوں تو کس کے نام سے، یہ کھانا کھاتا ہوں تو کس کے نام سے، یہ پھل کھاتا ہوں تو کس کے نام سے، چلتا ہوں تو کس کے نام سے، سوتا جاگتا ہوں تو کس کے نام سے۔ یہ درس توحید ہے میرے عزیز، غور تو کرنا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ اے انسان آنکھوں کو کھول کے غور تو کر، اوپر دیکھے گا تجھے آسمان چیخ چیخ کے کہے گا لا الہ الا اللہ، سورج کو دیکھے گا وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، چاند کو دیکھے گا وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، ستاروں کو دیکھے گا وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، نیچے آپ بادلوں کو کھڑا دیکھے گا وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ٹھنڈی گرم ہواؤں کو دیکھے گا وہ کہہ رہی ہیں لا الہ الا اللہ، زمین کو دیکھ یہ کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ، چشموں نہروں دریاؤں کو دیکھ وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، زمین سے نکلنے والے قسم قسم کے پھلوں پھولوں کو دیکھ وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے میرے لاڈلے پیغمبر پڑھ، لیکن بسم ربک، اپنے پالنہار کا نام لے کے پڑھنا شروع کر۔ سبحان اللہ، جاگ رہے ہو؟ کہہ دو ذرا سبحان اللہ، الحمدللہ۔ او میرے عزیز توجہ کر، ولیوں کی ولایت پر حق، کہو سارے ولیوں کی ولایت، جڑا ولیاں نو نہیں مندا وہ قرآن دا منکر۔ ولیوں کی ولایت پر حق، نبیوں کی نبوت،
سارے ولی میرے رب کے پیارے، ابو بکر صدیق سب سے پیارا، سارے نبی میرے رب کے پیارے، آمنہ کا لال سب سے پیارا۔ جاگ رہے ہو؟ لیکن خیال کر، ولی اللہ کے پیارے ہیں، پیارے ہیں، پیارے ہیں، لیکن شریک تو نہیں۔ نبی اللہ کے پیارے ہیں، پیارے ہیں، پیارے ہیں، لیکن کوئی نبی اللہ کا شریک تو نہیں ہے۔ قرآن کی ضرب لگائے دیتا ہوں، سورہ انعام ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین لا شریک لہ، کہو سارے میرے ساتھ، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ قل ان صلاتی، جاگ رہے ہو؟ اے میرا سچا سچا پیغمبر، اعلان کرنا، تجھ سے زیادہ شانیں تو میں اللہ نے کسی کو دی نہیں۔ میں اللہ اپنی توحید کے مسئلے کو صاف کرنا چاہتا ہوں، میرا پیغمبر، جب تو میرا شریک نہیں تو کوئی اور میرا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرا پیغمبر اعلان کرو لوگوں، ان صلاتی، لوگوں میں محمد کی بدنی عبادت ہے تو صرف کس کے لیے؟ وَنُسُكِي، اور میری قربانی اور مالی باتیں تو صرف کس کے لیے؟ میرا جینا ہے تو صرف کس کے لیے؟ میری موت ہے تو صرف کس کے لیے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي لِلَّهِ، اے میرا پیغمبر اعلان کرو لوگو، اگر سچے محمدی بننا چاہتے ہو تو عقیدہ بھی محمدی اپنانا ہوگا۔ اس لیے سنو، ان صلاتی للہ، میں محمد کے سجدے تو صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، میں محمد کے رکوع تو صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، میں محمد کے طواف تو صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، میں محمد کی پکار تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، میں محمد کی قربانی، نظر نیاز، منت منوت چڑھاوے تو صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، میری زندگی بھی اللہ ہی کے لیے، میری موت بھی اللہ ہی کے لیے، اس لیے کہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنہار ہے تو اکیلا کون ہے؟ لا شریک لہ۔ زبان میرے محمد کی ہے، پیغام میرے خدا کا ہے، لا شریک لہ۔ او لوگوں میں محمد کریم سید الانبیاء ضرور ہوں، خاتم الانبیاء ضرور ہوں، شفیع المذنبین ضرور ہوں، صاحب قرآن ضرور ہوں، صاحب معراج، صاحب والضحیٰ ضرور ہوں، صاحب یا ایھا المدثر، صاحب یا ایھا المزمل ضرور ہوں، حسنین کا نانا ضرور ہوں، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت بی بی زینب ام کلثوم رقیہ کا بابا ضرور ہوں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذوالنورین، علی شیر خدا، سارے صحابوں کا مرشد ضرور ہوں، لیکن لا شریک لہ، میرے رب کا شریک کوئی نہیں۔ سارے میرے ساتھ بولو گے ذرا؟ حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو تلبیہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ تلبیہ پڑھو ایسے جذبے سے کہ مسجد گونج جائے، اور ترجمہ کرو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت
لک والملک لا شریک لک. نبیوں نے بھی حج کیے نہیں کیے؟ ولیوں نے کیے نہیں کیے؟ کوئی اور تلبیہ پڑھا یا یہی تلبیہ تھا؟ نبی بھی کہہ رہے ہیں لا شریک لک، ولی بھی کہہ رہے ہیں لا شریک لک، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں. اور قرآن کی پہلی وحی بھی کہہ رہی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اور میرے عزیز، رب کو پہچاننا چاہتا ہے تو آپ پہچان لیں. جواب دو گے مسئلہ حل ہے انشاءاللہ. رب کی توحید کا مسئلہ سمجھنا چاہے کوئی تو یوں سمجھ آتا ہے. خیال کر، تجھے اور مجھے ماں کے پیٹ میں گندے قطرے سے جمع ہوا خون بنانے والا کون؟ صحیح جواب نہیں ہے. اللہ ہی. اللہ کیوں ہے کوئی شریک وہاں؟ گندے قطرے سے جمع ہوا خون بنانے والا اللہ، اس جمے ہوئے خون سے لوتھڑا بنانے والا اللہ، اس لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنانے والا اللہ، اس بوٹی سے ہڈی بنانے والا اللہ، اس ہڈی کے 360 تیرے میرے بدن کے جوڑ بنانے والا اللہ، ان جوڑوں کو فٹ کرنے والا اللہ، فٹ کر کے ڈھانچے کے اوپر گوشت چڑھانے والا اللہ، پھر تیرے میرے چہرے کو، صورت کو بنانے والا اللہ، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ کہتا ہے اپنے چہرے کے گلے نہ کیا کر، تیرا چہرہ کسی اور کو پسند نہ ہو، مجھے تو پسند ہے، مجھے پسند ہے تیرا چہرہ. ما شاء رکبک، جیسے میں بادشاہ نے چاہا ہے نا، پسند کیا ہے نا، ویسا تجھے چہرہ دیا ہے. کالے سفید رنگ میں کچھ نہیں رکھا، عملوں میں بہت کچھ رکھا. جاگ رہے ہو؟ جتنے ساتھی گئے ہیں نا بیت اللہ، ذرا ہاتھ کھڑے کرو. کبھی دیکھا ہے بیت اللہ کے غلاف سے چمٹ کر وہ کالے رنگ کے لوگ جب رو رہے ہوتے ہیں؟ خدا کی قسم، رنگ تو کالا ہوتا ہے لیکن نور کی برسات ہوتی ہے. رنگ میں کچھ نہیں رکھا، یہاں مسئلہ کچھ اور ہے. اس لیے خیال کر، صورت بنانے والا اللہ، پھر تیرے میرے بدن میں روح ڈالنے والا اللہ، روح ڈال کے 5 مہینے کم و بیش، کتنے؟ 5 مہینے کم و بیش ماں کے پیٹ میں تیرے میرے لیے خوراک کا بندوبست کرنے والا اللہ. کتنا ظلم ہے، ماں کے پیٹ میں کما کے کھاتے رہے، مانگ کے کھاتے رہے. وہاں رزق کا بندوبست کون کرتا رہا؟ اور اب جو بندہ جوانی چڑھا ہے تو کہتا ہے رب ساڈی سندا نہیں، رب ساڈی تو انہاں دی موڑدا نہیں. نہ میرے عزیز، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرا پیغمبر، میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھ رہے ہیں، ہمیں بتا اللہ قریب ہے یا اللہ دور ہے؟ میرے بندوں کو میرا پتہ بتا دے کہ انی قریب، میرے بندوں میں اللہ تمہارے قریب ہوں. اللہ کتنا قریب ہے؟
فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، او میرا بندہ میں تیرا رب تیری شارگ تمہیں زیادہ تیرے قریب. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، پڑھتا جا تیرا رب بڑا مہربان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ پہلی وحی نازل ہوئی. نبی علیہ السلام گھبرا گئے، کپ کپی تاری ہے بدن پہ، سیدھے اپنے گھر تشریف لائے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے خدیجہ انی خشیت علی نفسی، مجھے